دوسرے خود علماء کا عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں اس سے شاید وہ لوگ اس طرح سے واقف نہیں جیسے انہیں واقف ہونا چاہیے. تو اس لیے وہ جو رائے دیتے ہیں تو بعض اوقات اس رائے کے اندر بہت جھول سا دکھائی دیتا ہے. اسی لیے کچھ لوگوں نے یہاں پر یا آج کل ایک نئی اصطلاح شروع کی ہے جس کو میں پسند نہیں کرتا، مگر یہ اصطلاح چل پڑی ہے، علماء اور برادرز. علماء اور برادرز کا فتنہ، بعض لوگوں نے آگے بڑھ کر یہاں تک کہا. تیسرے اس پر کچھ لوگوں نے کہا برادرز کا فتنہ. یہ فتنے کا لفظ جو ہے بہت بے محل ہے یہاں پر اور بہت غلط ہے. دینی تعلیمات اس طرح ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ اس طرح کی بات اور اس طرح کے الفاظ استعمال کریں، خاص طور پر علماء کرام. اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں میں مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں. اگر کسی آدمی کے اندر کوئی خاص قسم کی صلاحیت ہے تو آپ اعتراف کیجئے، اس کو بھرپور کام کرنے کا موقع دیجئے. اور جس آدمی کے اندر، جس شعبے کے اندر کوئی صلاحیت پائی جاتی ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ہر شعبے میں ماہر بن گیا ہوں. یہ اس کی بھی غلطی ہوگی. آپ کو اگر ایک خاص شعبے میں مہارت ہے تو آپ اپنی مہارت کا اسی شعبے کے اندر جو بھی نمونہ پیش کر سکتے ہیں وہ کیجئے اور دوسرے میں دوسروں کی رہنمائی لیجئے. میرے سامنے اس وقت کیمرہ آن ہے. میں اس کے ٹیکنیکل پہلوؤں سے زیادہ واقف نہیں ہوں. اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ اس میں جو کچھ ہے میں اس کو بتا سکتا ہوں یا اس میں مشورہ دے سکتا ہوں، یہ ایک بہت ہی غلط فیصلہ ہوگا میرا، کیونکہ یہ دور اسپیشلائزیشن اور ایکسپرٹیز کا دور ہے، تخصص جس کو ہم کہتے ہیں. اور ہمارے پاس تخصص کا جو مسئلہ ہے زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے. اسی لیے محدثین، علماء، فقہاء، ان کی زندگیوں کو آپ پڑھیے تو وہاں تخصص آپ کو دکھائی دے گا. اس سے بھی زیادہ صحابہ کرام کے دور کو دیکھیے. ان سے بڑھ کر دین کوئی اور نہیں سمجھ سکتا تھا، کیونکہ انوار رسالت کی کرنیں براہ راست انہیں منور کر رہی تھیں. یہ فیض یافتگان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے سینے انوار رسالت سے منور ہو رہے تھے. تو ان سے زیادہ بہتر دین کی تعبیر اور تشریح یعنی صحابہ کرام، ان سے زیادہ کوئی بہتر نہیں سمجھ سکتا. مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں گے صحابہ کرام میں اسپیشلائزیشن کا مسئلہ ہے، صحابہ کرام میں اسپیشلسٹ کا مسئلہ ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ علم الفرائض کے ماہر ہیں، لیکن حضرت ابی بن کعب کے بارے میں کہا گیا علم القراءت کے یہ ماہر ہیں. اور حضرت معاذ کے بارے میں کہا گیا یہ حرام و حلال کے مسئلے میں ایکسپرٹ اور اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. اور قضاء اور عدلیہ جوڈیشری کا جو مسئلہ ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا فیصلہ بہت مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے فیلڈ میں بہت آگے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو میراث کا مسئلہ نہیں معلوم تھا یا وہ علم القراءت سے واقف نہیں تھے؟ نہیں، یہ اسپیشلائزیشن کا مسئلہ ہے. صحابہ کرام میں یہ اسپیشلسٹ تھے اس عنوان میں. بلا شک و شبہ حضرت زید قرآن مجید کے ایکسپرٹ تھے، مگر ان کو علم المیراث کے ساتھ خاص طور پر لنک کیا گیا. وہ ایک اسپیشلسٹ کا مسئلہ ہے، ایکسپرٹیز کا مسئلہ ہے. اسی طرح حضرت ابی بن کعب جیسے سینئر صحابی رضی اللہ عنہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ علم القراءت کے ماہر تھے اور باقی چیزوں سے واقف نہیں تھے، باقی چیزوں سے بھی وہ واقف تھے. مگر یہ مسئلہ ہے اسپیشلائزیشن کا. تو اگر صحابہ کرام کے دور میں ایکسپرٹس اور اسپیشلسٹ کا مسئلہ تھا تو بعد میں آ کر وہ مسئلہ پھیکا کیوں پڑ گیا؟ اب یہ صورتحال بن گئی کہ سوال ختم ہونے سے پہلے آپ جواب دیجئے. سوال سمجھے بغیر جواب دینے کی کوشش کیجئے. آپ کو نہیں معلوم کہ سوال کے کیا اس کی اپلیکیشنز ہیں، لیکن آپ جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں. آپ پڑھیے ائمہ اور فقہاء کو. خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنے مسائل ہیں جس میں وہ کہتے ہیں لا ادری، لا اعلم، آئی ڈونٹ نو. یہ علم کی ایک شان ہے. کس کے ذریعے سے؟ مجھ اور آپ جیسے عالم کے ذریعے سے نہیں، وقت کے محدث، فقیہ اور امام کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے. مختلف مسائل میں کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم. آج ہمارے کتنے برادرز ہیں یا ہمارے کتنے علماء ہیں جو یہ کہنے کی ہمت کریں کہ لا اعلم، لا ادری، آئی ڈونٹ نو.
اس کو توہین سمجھ بیٹھے لوگ، اور سمجھتے ہیں کہ سوال ختم ہونے سے پہلے جو جواب دے گا وہی ماہر سمجھا جائے گا، حالانکہ یہ نادانی کی بات ہے، کیونکہ یہ بھی اسپیشلائزیشن کا مسئلہ ہے۔ دراصل گڑبڑ یہاں پر ہوئی علماء اور برادرز کے درمیان۔ برادرز نے یہ سمجھا کہ علماء کو کیا معلوم ہے، وہ دین کی کیا رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یہ انڈر اسٹیمیٹ اس کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو اس کی صحیح پوزیشن سے گھٹا کر رکھنا، یہ دیانتداری کے خلاف ہے، امانت داری کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح سے برادرز کی جو صلاحیت ہے اس کو علماء نے انڈر اسٹیمیٹ کیا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں کیا معلوم ہے دین کیا ہے، دین کے علمبردار تو ہم ہیں، ہمیں سرٹیفکیٹ ملی ہے، تو اس اعتبار سے جو کچھ دین کی بات کی جائے وہ ہمارے ذریعے سے ہونی چاہیے۔ یہاں پر انہوں نے ان کی توہین یا تنقیص کی، اور دوسری طرف ان کی طرف سے ان کے لیے بھی وہی جذبات استعمال کیے گئے، اور نتیجے میں یہ دوریاں پیدا ہوتی گئیں، اور آج یہاں تک اصطلاح ہوئی، صرف یہیں پر نہیں، ہندوستان کے علاوہ بہت سارے ممالک کے اندر یہ عام سی اصطلاح چل پڑی کہ یہ برادرز کا فتنہ ہے۔ کیا فتنہ ہے؟ اگر ایک آدمی انگریزی زبان میں تقریر کر رہا ہے، قرآن کی عظمت، حدیث کی مقام، یا صحابہ کرام، یا دوسرا کوئی بھی عنوان لے لیجئے، تو کیا وہ غلط کر رہا ہے؟ یا انگریزی میں بولنا گناہ ہے؟ یا اگر کوئی تیلگو میں بول رہا ہے، آپ کا پیغام پہنچا رہا ہے، تو یہ تو مقام شکر ہے کہ جس ملک یا جس علاقے میں آپ رہتے ہوں وہ زبان آپ نہیں جانتے، لیکن آپ کا بھائی وہ زبان میں بہتر ترجمانی کر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کوآپریشن کا طریقہ ہے، یعنی ایک دوسرے کے ذریعے سے ہم تکمیل کریں چیزوں کو۔ ایک کام کا ایک جز اگر یہ آدمی کر سکتا ہے تو دوسرا جز دوسرا کر سکتا ہے۔ یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اگر کوئی ایک آدمی جو اس کے اندر لیبر ہے وہ یہ سمجھے کہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں تو غلط بات ہوگی۔ لیبر اس کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن انجینئر اس کا اپنا ایک مقام ہوگا، آرکیٹیکٹ اس کا اپنا ایک مقام ہوگا۔ یہ سب لوگوں کے ایفرٹ سے بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں ان لوگوں کو حذف کر دیا جائے تو سمجھا کیا جائے گا؟ کیا انجینئر ساری بلڈنگ کھڑا کر سکتا ہے؟ یا آرکیٹیکٹ؟ حالانکہ اس نے پیسہ خرچ کیا، محنت کی، کئی سال کی اسٹڈی کی، لیکن کیا وہ بلڈنگ کھڑا کر سکتا ہے؟ یا اسی طرح کوئی ممکن ہے کہ ایک لیبر اس طرح سے خود ہی مزدور ساری کی ساری بلڈنگ کھڑا کر دے؟ نہیں، اس میں ہر ایک کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال ہو تب بلڈنگ میں مضبوطی آئے گی۔ پلان بھی صحیح کیا جائے، آرکیٹیکٹ اس کے مطابق نقشہ بھی صحیح بنائے، اور اس کے بعد میں جو لوگ بھی جو وہ کام کر سکتے ہیں وہ اپنی طور پر جتنا وہ کام کریں گے اور جتنی ان کی صلاحیت ہے وہ ڈالیں گے، تب جا کر بلڈنگ میں مضبوطی پیدا ہوگی۔ یہ مثال ہے بات کو سمجھنے کے لیے۔ اگر ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایک فیلڈ میں بولنے کی صلاحیت دی ہے اور بی دوسرے فیلڈ میں مہارت رکھتا ہے، سی کسی اور فیلڈ میں مہارت رکھتا ہے، کیوں نہیں ہمارے درمیان یہ کوآپریشن کی فضا ہوتی کہ ہم تکمیل کا ذریعہ بنتے؟ کہ آپ تیلگو میں تقریر کی ضرورت ہے، آپ کے اندر یہ ہمت ہونی چاہیے بطور عالم دین کے کہ آپ اس برادر کو بھیجئے کہ تیلگو میں مجھ سے بہتر تم تقریر کر سکتے ہو، تم جاؤ آگے۔ اعتراف کرنا سیکھیے، کسی کے اندر اگر کوئی صلاحیت ہے تو تم مجھ سے زیادہ بہتر یہ کام کر سکتے ہو، تم آگے بڑھو۔ اسی طرح برادر سے اگر کوئی فتویٰ پوچھا جائے تو اس کے اندر یہ جرأت ہونی چاہیے کہ آپ عالم دین ہیں، آپ متخصص ہیں، فقہ میں، حدیث میں، آپ اس میں رائے دیجیے۔ اگر دونوں طرف سے یہ بات ہوگی تو آپ دیکھیے کہ اس کا فائدہ کتنا زیادہ ہوگا۔ لیکن یہ دوریاں کدورتوں میں بدل گئیں۔ یہ برادرز ہیں، یہ علماء ہیں، یہ مفتی ہیں، گویا کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یا ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حتیٰ کہ مساجد کے اندر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ بعض جگہوں پر کہ یہ کیا خطبہ دے گا۔ اگر وہ تقریر کر سکتا ہے تو کیا خطبہ دینے کے لیے کوئی اور خاص صلاحیت چاہیے؟ اور اللہ نے اس کے ذریعے سے کئی لوگوں کو قبول حق کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ممبر پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا مناپلی ہے؟ یہ شخصی استحصال ہے؟ کیا اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے یہاں پر دونوں کو کھلے دل کے ساتھ جس میں جو صلاحیت ہے اس کا اعتراف ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ اگر کسی میں کوئی کمزوری ہو تو کمزوری، یہ جیسے میں نے کہا اسپیشلائزیشن کا دور ہے،
آپ چلے جائیے کسی ہاسپٹل، ایک ڈاکٹر جب ہاسپٹل کے قابل ہوتا ہے کام کرنے کے ہاسپٹل میں، اس کے پیچھے لاکھوں روپے خرچ ہو چکے ہوتے ہیں، بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے، جب جا کر وہ MBBS MS MD وغیرہ وغیرہ وہ بنتا ہے، ویسے ہی نہیں بن جاتا، پھر اس کا ذہن، پھر اس کی محنت اور کوشش، مگر اس کے باوجود کیا ہوتا ہے، کڈنی اسپیشلسٹ کبھی ہارٹ کے پیشنٹ کو ہاتھ نہیں لگاتا، اتنا خرچ کر کے وہاں پہنچنے کے باوجود کھلے طور پر وہ کہے گا کہ میرا جو شعبہ ہے وہ کڈنی کا ہے، میں ہارٹ دل کے امراض کی طرف نہیں دخل دوں گا اور میں اس کو دیکھوں گا بھی نہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی دل کا بیمار ہے تو کڈنی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں تو وہ کہہ دے گا کہ گردوں کے بارے میں تو میں علاج کر سکتا ہوں، لیکن دل کا آپ فلاں کے پاس جائیے۔ اگر ایک ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہزارہ روپے خرچ کر کے پہنچتا ہے مگر اعتراف کر رہا ہے کہ اگر آپ کو فلاں شعبے میں کوئی علاج کروانا ہو تو اس کا اسپیشلسٹ فلاں ہے، میں نہیں ہوں، یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں، فلاں ہے، ہم علماء کیوں نہیں کہنا سیکھتے یہ؟ یا ہمارے ہاں جو واعظین یا برادرز ہیں وہ کیوں نہیں یہ کہنا جانتے کہ اس شعبے کے اندر فلاں عالم دین زیادہ ماہر ہے، آپ اس سے رہنمائی لیجئے؟ اس کو کسر شان کیوں سمجھ بیٹھے ہم؟ اور یہ کسر شان سمجھنے کا نقصان اس وقت جو سامنے آ رہا ہے کہ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ گویا کہ ایک فتنہ ہے، یہ فتنہ ہم نے پیدا کیا، یہ کدورتیں بغض اور عداوت کی شکل اختیار کر رہی ہیں۔ پھر ہم اگر یہ کہیں کہ دین کا ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو دین کا کام تو اخلاص سے ہوتا ہے، اور اخلاص کے اندر آپ دیکھیے صحابہ کرام، ان سے بڑھ کر دین کو کون سمجھنے والا تھا؟ مگر کسی مسئلے میں، کسی ایشو میں کسی سے پوچھا جاتا، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ذرا دوسرے سے پوچھ لیجیے، بجائے جواب دینے میں پہل کرنے کے، کیونکہ یہ ہیوج رسپانسبلٹی، ذمہ داری کی بات ہے کہ دین کے مسئلے میں رائے دے دوں، اگر غلط ہوگی تو، شک و شبہ ہو گیا تو آپ فلاں سے پوچھ لیجیے، فلاں کی یہ بات ہوتی کہ فلاں سے پوچھ لیجیے، فلاں کی بات ہوتی فلاں سے پوچھ لیجیے۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پہلے آدمی کی طرف واپس بات لوٹتی کہ آپ ہی جواب دیجیے۔ یہ اگر صحابہ کی، تابعین کی مجالس میں یہ ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہم علماء یا برادرز یا مقررین یا رہنمایان دین اس کو وہ بھی اپلائی کر رہے ہیں اس وقت؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دوسرے کا نام لینا بھی توہین سمجھ بیٹھے ہوں؟ تو یہ ایک بہت عجیب و غریب قسم کا المیہ ہے جس سے اس وقت ہم عام طور پر گزر رہے ہیں۔ صرف حیدرآباد کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ دنیا بھر میں عام طور پر ہو رہا ہے۔